صلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہاں جی، قریب قریب آ جائیں، آج کا درس شروع ہوگا، لیکن پہلے کل والا سبق سنا جائے گا۔ آ جاؤ، کون کون قریب آئے گا؟ امام صاحب میں بس پانی پی کے آیا سی، ہر روز میں ہی سبق سناؤں اس سے تھوڑی کسی دن ترتیب الٹی بھی ہوگی۔ جو کل سو رہے تھے وہ آج سبق سنائیں گے اور اونچی آواز سے سنائیں گے۔ امام صاحب اللہ گواہ ہے، اللہ کا نبی ہے، میں ایمان لایا، کل کا سبق میں سناؤں گا۔ خواتین کا سبق یہی ہے کہ وہ ایکسٹرا پنکھے اور لائٹیں بند کر دیں۔ ہاں جی، کون ولنگ ہے کل کے سبق کا خلاصہ؟ ہاں میں تھوڑا سنجیدہ ہوں کہ چلو اسٹارٹ میں کر لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھانجے یوشع بن نون کے ساتھ جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ وہ پیچھے دیکھیں، سنت منظر ہے، وہ بچہ اپنے اس کے سر پر ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نماز میں پیش آتا تھا۔ یہ عین سنت ہے، سمجھ آئی؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حضور علیہ السلام کے سجدے میں نیچے سے گزر، ایک اوپر سے۔ تو اب حضور علیہ السلام کو اپنا جست اطہر ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا، کوئی نیچے سے جانے والے کے لیے بھی راستہ، اوپر والے کے لیے بھی راستہ، اور حضور علیہ السلام اتارتے نہیں تھے۔ معصوم بچے کے ساتھ ہمارے نبی کا جو رویہ ہے وہ عملی طور پر بہت کم دیکھا گیا۔ مسجد نبوی ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، سیدنا حسین آ گئے، سیم تقریباً مسجد نبوی کا یہی منظر ہے، جیسے یہ ہمارا ممبر ہے اور اس طرف کو گھر ہو اور یہ دروازہ، ٹھیک ہے، کھڑکی کی جگہ سے یہاں سے سیدنا حسین آ گئے۔ اب حضور علیہ السلام واعظ نصیحت دے رہے ہیں، سیدنا حسین کو دیکھا، خطبہ چھوڑ کے نیچے آئے، حسین کو پکڑا، پیار کیا، ساتھ لے جا کے ممبر پہ بٹھا دیا۔ خطبہ بعد میں ہوگا، کہیں نہیں جا رہا۔ کمال ہے۔ فرمایا یہ رحمت کا وہ 100واں حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، 99 حصے اپنے پاس آخرت کے لیے ریزرو رکھے، جس سے وہ اپنے بندوں کا حساب کرے گا۔ 0.1001 اتنا بھی کوئی اس کے نسبت نہیں۔ اسی رحمت میں سے اللہ جانوروں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، سب کو اس میں سے دیا ہوا ہے، 0.1 سے، باقی سب اللہ کے پاس محفوظ۔ تو اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھانجے یوشع بن نون کے ساتھ گئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے درخواست کی کہ حضرت میں آپ کی شاگردگی میں آنا چاہتا ہوں، مجھے آپ علم سکھائیں۔ آگے سے انہوں نے رپلائی کیا، انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی تمام شرائط کو مانیں گے، لائیں رجسٹریشن فارم دیں، ایڈمیشن فارم، ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ سب پہ سائن کر کے مان لیا۔ پھر 3 واقعات پیش آئے۔ کتنے واقعات؟ آج کا سبق ایسا ہو گیا، اور جیسے کوئی کہے کہ بھائی اگر بتا دو میری جولی میں کیا ہے تو یہ انڈے تمہارے ہیں، اور اگر یہ بتا دو کتنے ہیں تو 12 کے 12 تمہارے۔ یہ بتا دو میری جولی میں کیا ہے تو یہ انڈے تمہارے، اور اگر یہ بتا دو کہ کتنے ہیں تو یہ 12 کے 12 تمہارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ جو کیس اسٹڈیز تھی وہ 3 تھی۔ کتنی تھی؟ اب کوئی پہلی دوسری تیسری بتا دے بھائی۔ پہلی کشتی پھاڑ دی تھی، دوسری بچے کو مار، دوسری بچے کو مار دی، تیسری دیوار بنائی اور اس کی اجرت نہیں لی۔ ماشاءاللہ جی، ویری ہیپی بھائی، اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو، یاد ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ میں نے کل باتوں باتوں میں آپ سے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کتاب دی تھی، اور تورات کی شریعت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام ان تینوں خلاف واقعہ چیزوں پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔
اگر وہ رہتے تو ان کے اپنی کتاب کا علم ٹوٹتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن خضر علیہ السلام کو چونکہ کچھ اور عطا کیا ہوا تھا، اور خبردار جو ہم میں سے کسی نے خضر بننے کی کوشش کی، کہ خضر علیہ السلام کے واقعات سن کے ہم خضر بننا شروع کر دیں، نہ، وہ اللہ کے انبیاء ہیں، وہ ایک الگ مقام ہے. اس پر آج 2 واقعات سناتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے تیسری مرتبہ سوال کرنے پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس بھائی یہ وہ مقام ہے کہ جب میرے اور آپ کے درمیان اب سپریشن ہے، ہم ساتھ نہیں چل سکتے. ہاں البتہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جن چیزوں پر آپ صبر نہ کر سکے، خاموش نہ رہ سکے، ان کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. رہی بات کشتی کی، تو وہ کشتی کو میں نے نقصان اس لیے پہنچایا کہ دریا یا سمندر کراس کر کے آگے جس بستی میں ہم جا رہے تھے، وہاں ایک جابر بادشاہ تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ان ٹچ گاڑی کو ضبط کر لیتا تھا. وہ لکھتے ہیں نا 100% بمپر ٹو بمپر اوریجنل، بمپر ٹو بمپر. وہ جو منٹ کنڈیشن کی گاڑی یا کشتی ہوتی تھی اس کو وہ غصب کر لیتا تھا، اور ایسی کشتی جس میں تھوڑا وہ ڈینٹ پینٹ آیا ہو، لگی پجی ہو، تو وہ اس کو نہیں لیتا تھا. اب جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ کشتی 100% منٹ کنڈیشن میں تھی. سمجھو کہ اس زمانے کی پاک ویل سے چیک کرائی ہوئی تھی رپورٹ ساری پاس تھی. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ کشتی اس حالت میں پار گئی، اور یہ مسکین ہیں، یہ لوگ مزدور ہیں، ان کی کشتی وہاں غصب ہو جائے گی، ضبط ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں ڈیوٹی میں پورٹ پر گاڑیاں کتنی کھڑی رہتی ہیں، مائی کولاچی پل سے نیچے دیکھو گاڑیوں کا قبرستان نظر آتا ہے، ایسی ہے. گاڑی ہے 10 لاکھ کی اور ڈیوٹی اس کے اوپر 20 لاکھ کی، 30 لاکھ کی آپ کو گھر میں پڑے گی. کمال ہے یار، یعنی ملک کے دروازے میں سے گاڑی داخل ہونے کے 20 لاکھ روپے. تو میں نے اس کشتی کو نقصان پہنچایا، اس وجہ سے پہنچایا کہ وہ ان کی کشتی کو غصب نہ کر لے. اب بتاؤ موسیٰ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ آپ سب بھی کہیں گے صحیح کیا، کیونکہ ایک پھٹا نکالنا پوری کشتی کو لٹانے سے تو بہتر ہے نا، پھٹا دوبارہ لگ جائے گا. رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے مار دیا، تو اس کے والدین مومن تھے، ماں اور باپ دونوں، لیکن یہ بچہ فطرتاً بدبخت تھا. یہ بچہ فطرتاً اتنا بدبخت تھا کہ یہ اپنے والدین کو کفر پر آمادہ کر دیتا بڑے ہو کے. الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، ہمیں بھی بچائے، ہماری اولادوں کو بھی بچائے. تو اس بچے کے والدین کے معاملہ جو تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ آپ کے رب نے ارادہ کیا، ہمارے رب نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو واپس لے لیں، اور اس بچے کے بدلے میں دوسرا ہم پاکیزہ اور رحم دل، صلہ رحمی والا بچہ ہم عطا کریں. اب بتاؤ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ موسیٰ علیہ السلام خاموش. رہی بات دیوار کی کہ دیوار ہم نے کیوں بنائی، تو وہ دیوار اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی. اور دیوار بنانا مقصد نہیں ہے، اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ چھپا کے رکھا تھا، اوپر دیوار بنائی ہوئی تھی، اور وہ یتیم بچے چھوٹے تھے. اگر وہ دیوار گری پڑی رہتی، بارش، طوفان، اس سے زمانے کے گزرنے سے وہ پتھر ہٹتے، سب کچھ ہٹتے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے وہ خزانہ لوگوں کو نظر آتا، تو وہ بستی والے کیسے، انہوں نے تو کھانا بھی نہیں دیا تھا تو وہ یہ خزانہ چھوڑ دے. ان بستی والوں نے کھانا تک نہیں دیا تو یہ خزانہ جانے دیتے. لہٰذا ہم نے وہ دیوار بنائی اللہ کے حکم پر، خاص آپ کے رب کے حکم پر، تاکہ وہ 2 یتیم بچے بڑے ہو جائیں، میچور ہو جائیں، اور اپنا خزانہ خود نکالیں، اپنا خزانہ. اور یہ کام ہم نے رحمت من ربک
یہ تیرے رب کی طرف سے ان پر بڑی مہربانی اور رحمت ہوئی ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ وما فعلته عن امری، کوئی بھی ان تین کاموں میں سے ایک کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، سب کچھ ان کی مرضی سے، سب کچھ۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، موسیٰ یہ ساری ڈیٹیل ہے ان معاملات کی جن پر آپ کاش صبر نہ کر سکے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ صبر کر کے اور ان کی شاگردگی اختیار کرتے تو دنیا کے عجائبات کھل جاتے، اور عجائبات کھل جاتے، حد درجے کے عجائبات کھل جاتے۔ ابھی تین کا یہ حال ہے کہ دیکھنے میں ہمیں کچھ نظر آیا، تفصیل میں ہمیں کچھ پتہ چلا۔ یہ جن دو بچوں کی دیوار دو نبیوں نے بنائی، دو بھوکے نبی، وقت کی بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کی ضرورت ہے اور کھانا نہیں مل رہا، دو نبیوں نے آ کر وہ بنا دی دیوار۔ اب سنو، یہاں قرآن مجید ایک نقطہ بیان کرتا ہے کہ وقت کے دو نبیوں نے ان دو یتیم بچوں کی دیوار کو کیوں تعمیر کیا، کیا ریزن ہے، بہت اہم ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں، یتیم بچوں کا جو والد فوت ہوا نا، وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، اور اللہ اپنے نیک بندوں کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ ان کے والد کی نیکی کی وجہ سے وقت کے دو نبی بھوکے پیاسے یتیم دو بچوں کی دیوار بنا کر آگے چل دی۔ ہم اگر نیک ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہماری اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس نقطے کو، اس کو دیکھیں، اس کو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا والد بہت نیک آدمی تھا، اتنا نیک آدمی تھا کہ اللہ نے یہ بدلہ دیا کہ وقت کے دو نبی آئے، ان کا خزانہ ضائع ہونے کا چانس تھا، تو اس خزانے کو بچانے کے لیے دیوار تعمیر کر کے آگے چل دی۔ تو بھائی نیک ہونا یہ صرف اپنے ساتھ بھلائی نہیں ہے، آنے والی نسلوں کے ساتھ بھلائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، پارٹ ٹائم نہیں، رمضان ٹو رمضان، جمعہ ٹو جمعہ، عید سے عید نہ، اللہ کے ساتھ ٹھٹے نہیں چلتے۔ اللہ کو ہمارے لنگڑے لولے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، پورے کا پورا اسلام اللہ کو چاہیے، کوشش کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ۔ کوشش اور جد و جہد میں غلطی ہو جائے اللہ معاف کرے گا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قانون نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اگر ہم نیک ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی کوشش کریں گے، دعا کریں گے، رب اجعلنی مقیم، وقت کا نبی اللہ سے، یار نبی نماز نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ ہیں؟ نبی نماز نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ وہ وقت کے نبی اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے، نماز با جماعت کے لیے ہم نے اس کو اتنی نیچے لو کیٹیگری پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی پریورٹی دینے کا ٹائم ہی نہیں آتا۔ مولانا صاحب کام کا ٹائم ہے، ابھی ہم نماز کے لیے چلے جائیں تو سارا نقصان ہو جائے گا، سارا۔ اوئے ہوئے، کیا حال ہے امت کا بھائی۔ نیکی مفت ہے اور آسان ہے، گناہ مہنگا ہے اور پیسوں کے بدلے میں ہے۔ ہم نیکی نہیں کرتے اور گناہ کرتے ہیں، یہ اصول یاد رکھیں۔ نیکی مفت بھی ہے، آسان بھی ہے۔ آسان اس وجہ سے کہ نیکی کی نیچر میں آسانی ہے۔ ہاں، نفس شیطان جکڑا ہوا بیمار ہے، کینسر زدہ ہے تو نیکی مشکل لگتی ہے۔ گناہ مشکل ہے، گناہ کے لیے چل کے دور جانا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ایفرٹس پٹ کرنے پڑتے ہیں، پھر گناہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ گناہوں کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں،
نیکیاں ہم چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اسی نماز کے معاملے کو دیکھ لیں، پارہ نمبر 16 کے آخر میں اللہ رب العزت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، ہمارے محبوب، یہ جو اہل مکہ کو ہم نے مال و دولت دی ہے، اپنی آنکھوں کو ان کی طرف مت پھیریے، مت لمبا کیجیے کہ یا اللہ ان سرداران قریش کو اپنے مال دیا، یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ مال ہی انہی ہلاکت کا باعث ہے۔ یہ ہم نے ان کو دیا ہے زمین، یعنی حیات دنیا، دنیاوی زندگی کا چکا چوند دیا ہم نے، اس کو رونق دی ہے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، تاکہ ہم ان کا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق بہت بہتر ہے اس دنیاوی مال سے، اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جاگتے ہوئے سنو گے اللہ کا رزق کیا ہے؟ جاگتے ہوئے سنو گے میرے بھائی اللہ کا رزق کیا ہے؟ اللہ کا رزق جنت ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، سید الاولین سید الخاتمین خاتم الرسل، کیا فرمان ہے؟ دل کے کانوں سے سنو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے ہمارے محمد اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، خضر علیہ السلام کا واقعہ، یہ سب جمع کرو، کرتے 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 ہزاروں سال گزرے، ہمارے حضور علیہ السلام کا وقت آیا۔ حضور علیہ السلام کو کیا فرمانے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو برابر، اور نماز کا حکم برابر وہ دے گا جو جاگے گا، جو سوئے گا وہ کیسے دے گا؟ نہیں دے سکتا، وہ خود سو رہا ہے، کہاں سے دے گا؟ اچھا جی، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور میرے محبوب نماز کے معاملے میں آنے والی تکالیف پر صبر کر۔ اس کا مطلب ہے آسان نہیں، نیند چھوڑنی پڑے گی، آرام چھوڑنا پڑے گا، اے سی کا بٹن بند کرنا پڑے گا، سردی میں وضو کرنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ اگر مسجد سے دور ہے تو ٹھنڈی گاڑی سٹارٹ کر کے انجن گرم کرنا پڑے گا، تب آپ آ سکیں گے۔ وَاسْتَبِرْ، قرآن کہتا ہے وَاسْتَبِرْ، اے ہمارے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا برابر حکم دو، حکم۔ اچھا، میرا بیان سننے کے بعد گھر والوں کو جا کے کوٹنا نہیں ہے کہ امام صاحب نے بولا ہے ان کو حکم دو، مارو ان کو، ایسا نہیں کرنا۔ خود ہم زمانے سے کوتاہی کرتے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہوگا۔ تاہم یہ رمضان زندگی کا تبدیل کرنے والا رمضان ہو۔ اس رمضان میں جو اللہ سے تعلق جڑے، وہ مرتے دم تک وہ تعلق اس میں ڈیولپمنٹ ہو، اس میں ترقی ہو، اس میں زوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو نے مجھے قریب کیا، اب میں جاگتے سوتے تیرے قریب ہوں گا انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ حضور علیہ السلام کو فرمان ہے کہ یہ جو نماز کا معاملہ ہے، اس پر آپ کو جان بوجھ کر زبردستی صبر کرنا پڑے گا۔ آئیں گے حالات، گرمی، سردی، جہاد، زخم، خون، دانت کا شہید ہونا۔ ہم لوگ جو کہہ دیتے ہیں نا، آؤ بھائی حلوہ لاؤ، حلوہ، ہا حلوہ، بچہ ہا پڑھ، ہا کون سی ہا؟ ہا حلوہ۔ کھانے کے بعد حلوہ کھانا سنت ہے، مشہور ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ حلوے کا نام آتا ہی بابا بھی جاگ گیا، ماشاءاللہ، گڈ ہو گیا۔ ہا حلوہ، نانا جی رحمہ اللہ فرماتے تھے بچہ کھانے کے بعد حلوہ کھانا سنت ہے، غزوہ احد میں 2 دان شہید کرانے کے بعد۔ اب کھاؤ حلوہ، کھانے کے بعد حلوہ کھانا سنت ہے، غزوہ احد میں 2 دانت شہید کرانے کے بعد۔ یاد رکھیے گا، ہم لوگوں نے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، میٹھا 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 آسان دین لے آؤ بھائی ہمارا ہے، جو مشکل ہے یار یہ مولوی لوگوں نے دین مشکل بنایا، یہ جانے ان کا کام جانے۔ ایک لطیفہ سنو،
لطیفہ تو ہے ہمارے اگینسٹ، لیکن سنا دیتا ہوں۔ ایک گاؤں میں مسئلے مسائل بتانے والے تھے، ان کے بیٹے کا نام تھا نور جمال۔ ان کے بیٹے کا نام تھا نور جمال، یاد رہے گا، یہ فرضی نام ہے۔ علاقے کے بچوں نے شرارت کی، وہ شکار پر گئے، لکڑیاں لانے کے لیے گئے دور، بڑا دلچسپ ہے۔ تو وہاں ان کو بھوک لگی، کچھ حلال چیز کھانے کو نہیں تھی، تو انہوں نے کوا مارا، کوا مار کے اس کو پکا کے کھا گیا، اور ان کے بچے کو بھی کھلا دیا، کہا اس کو لازمی کھلاؤ۔ بعد میں آئے وہ، بعد میں آ کے ان سے پوچھا، حضرت جی ہمیں اس طرح گئے تھے جنگل میں، ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملا، شدید بھوک تھی، تو وہ ہم نے کوا کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا، انہوں نے اوہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حرام کام کر دیا، ناجائز کام کا حرام کر دیا، بہت سخت گناہ ہے، استغفار ہے۔ انہوں نے کہا صاحب جی تھوڑا رکو تو صحیح نا، آپ نے تو جٹ سے ہمارے اوپر AK-47 کھول دی، تھوڑا رکو تو صحیح۔ کیا ہوا؟ کہا ہمارے ساتھ نور جمال بھی تھا، ہمارے ساتھ نور جمال بھی تھا۔ اچھا نور جمال بھی تھا، اچھا لال کتاب میں مسئلہ دیکھنا پڑے گا۔ لال کتاب میں مسئلہ دیکھنا پڑے گا۔ گئے وہ کتاب لے کے آیا، پریشان ہے یار، اپنے بچوں کو نکالنا ہے کسی طرح، تلاش کر رہے ہیں، ایسے ایسے کر کے تلاش کر رہے ہیں۔ کافی دیر بعد اب انہوں نے مسئلہ بنایا، جتھے پتر نور جمال کھوتا کھرکا سب حلال۔ جتھے پتر نور جمال کھوتا کھرکا سب حلال، جاؤ معاف ہو، نور جمال نے کہا تم بھی معاف، نور جمال بھی معاف۔ اللہ اکبر۔ بھائی اس دین کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی میں آپ کو ایک مذاق سے ایسی سنجیدگی میں لے کے جاؤں گا کہ آپ یہ مذاق بھول جائیں گے۔ ایک یہودیہ نے، جس کا نام فاطمہ تھا غالباً، ہاں، چوری کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کاٹو اس کے ہاتھ۔ بہت جرگے آئے، وفد آئے، حضور کوئی اور صورت دیکھ لیں، یہ وہ۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضور کو انڈر پریشر کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کھڑے ہو، واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ یہ فاطمہ یہودیہ نہیں، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ واصطبر علیہا، صبر کرنا پڑے۔ آگے لا نسألک رزقا، اے محمد ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیں گے۔ نحن نرزقک۔ اب وہ لوگ جو نماز باجماعت کی پابندی میں رزق کو آڑے لاتے ہیں، یہ دیکھو بھائی کس پس منظر میں یہ آیت ہے، رزق بیان ہو رہا ہے نماز کی پابندی کے ساتھ۔ ایفرٹس، مارکیٹنگ، سٹاف، سب کچھ، بڑے بڑے آؤٹ لیٹ کھلے ہیں آپ کی فرنچائزیں، نیشنل، ڈومیسٹک، انٹرنیشنل، ہر طرف آپ کی فرنچائزیں۔ بھائی ہمارا بزنس بند نہیں ہو سکتا، پریشان ہو بھائی، اپنے سٹاف کو 75-25 ڈیوائڈ کرو۔ پہلی جماعت 75% سٹاف جا کے نماز پڑھے، 25 بیک اپ کرو، وہ 75 آئے، یہ 25 جا کے با جماعت نماز ادا کرے۔ اللہ کا حکم بھی پورا اور رزق میں برکت بھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ یہ کام نہیں کرو گے تو آپ کسی کفریہ ملک میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں وٹنس ہوں، جب کبھی میں بائی روڈ گاڑی میں جاتا ہوں پاکستان کے سفر پر، اسلام آباد، یہاں 5-6 پیٹرول پمپ ایسے آتے ہیں جس میں ہمارا جانے کا اتفاق۔ پیٹرول پمپ سے زیادہ تو کوئی ڈیوٹی ضروری نہیں ہے نا، ایمرجنسی ڈیوٹی ہے، تو وہ نام میں جان بوجھ کے نہیں لینا چاہتا۔ یہاں سے شروع ہو کر یہ DHA سٹی سے پہلے شیل کا پمپ ہے ان کا، یہاں سے لے کر مورو میں ہے، سکھر میں ہے، روڈی انٹرچینج سے پہلے ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے نماز کے ٹائم پر بورڈ لگا ہوگا وقفہ برائے نماز، ایک بوتھ کھلا ہوگا پیٹرول پمپ کا، اس پر ایک بندہ ملے گا آپ کو، وہی کیشیئر، وہی ڈالنے والا، باقی سارا کا سارا پیٹرول پمپ والا سٹاف پیٹرول پمپ میں باجماعت نماز ادا کرے گا۔ اور اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، ہر سال اس کے پیٹرول پمپوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور سال، اگر اس سال 10 ہیں تو اگلے سال 25،
50 55 ادھر ادھر ہائی وے پہ کلات کی طرف ہر طرف وہ پیٹرول پمپ کھولے جا رہے ہیں. اب بھائی نماز سے اگر نقصان ہونا ہوتا تو اللہ رب العزت اس طرح اتنے پیارے انداز میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے ہمیں نہ سمجھا رہے ہو. حضور علیہ السلام کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں, پیغام ہمارے لیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اگر آپ اہل و عیال والے ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا بنایا, آپ ان کے کھانا پینا, لباس, عید کی شاپنگ, سحری, افطاری, سارے کام کر رہے ہو, بھائی نماز کا کون پوچھے گا؟ کوئی اور آ کے پوچھے گا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. حکم کے اب مختلف درجات ہیں, پیار سے خود عمل کر کے بتا کے, اگر کوئی نہیں پڑھتا اس سے تھوڑا بہت ناراضگی کا اظہار کر کے, بھائی ہم آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے آج. کیوں؟ وہ آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ بھی تو تنبیہ ہے نا, بیٹا ہم آپ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے. بیگم آپ کے کھانے کا ذائقہ مزیدار نہیں ہے. کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہی آپ, کھانے میں ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ ہاں, یہ بات کہنے کے لیے سب مردوں میں دم ہونا ضروری ہے, جو کہ نہیں ہے. یہ بات کرنے کے لیے مردوں میں دم ہونا ضروری ہے, جو کہ شارٹ چل رہا ہے آج کل. لطیفہ سنا, بہت مشہور لطیفہ ہے. انڈین لطیفہ, انڈین. کھانا کھاتے کھاتے سبزی کے ساتھ اگر آپ بیگم سے اچار مانگیں تو سمجھ لیں بیگم کی سبزی میں دم نہیں ہے. سبزی کے ساتھ اچار مانگ رہا ہے, سبزی کھانا شروع کی, بیگم اچار لے آؤ یار. اب بیگم گئی, اچار لے کے آ گئی, اچار کھا رہے, تو سمجھ لو بیگم کی سبزی میں دم. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھ لو کہ آپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ بیگم کو بول سکو کہ سبزی صحیح نہیں بنائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ گھر والوں کو نیک اعمال کی طرف مائل کرنے کے لیے, موٹیویٹ, انکریج کرنے کے لیے مختلف اسلوب ہیں. گھر میں ڈنڈا مار گروپ نہیں بننا ہے, گھر توڑ دیں گے آپ. ادب سے, طریقے سے, سٹیپ بائی سٹیپ. ایک دم 10ویں سیڑھی پر چھلانگ کوئی نہیں مارتا. آہستہ آہستہ, پہلے آپ خود پابند ہوں, پھر آپ کر کے دکھائیں, پھر آپ پیار محبت سے آگے چلیں. اور یہ تو ہمارا تجربہ ہے, جس گھر میں اللہ کا ذکر, نماز کی پابندی ہوتی ہے, اس گھر کے ذائقے کا کیا کہنا. اور جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں آپ 10 شیف, اٹالین, پیزا, کچھ بھی کرا دیں آپ, وہ پریزنٹیشن بھی مزے کی نہیں اور اس میں ذائقہ بھی کہیں سے نہیں. یاد رہیں گی یہ باتیں؟ بات ختم کریں. ایک چیز آپ کو سناتا ہوں. یہ جو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے, آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اس طرح کے واقعات روئے زمین پر قیامت تک پیش آتے رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو بولتے ہیں کرامات الاولیاء حق. اللہ کے جو نیک ولی بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر اس طرح کے عجیب عجیب واقعات کا ہونا یہ حق بات ہے. یہ حق بات ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں, اس کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے کہ میری کرامت ہے, نہ. اعتدال, درمیان. نہ ایک کرامت والے روڈ پر چلنا ہے کہ ہر جگہ جگہ پر کرامت, حضرت ہی حضرت. اب پھر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, کیا کیا جائے. چلو پہلے ایک لطیفہ سناتا ہوں پھر واقعہ. اور نہ بالکل انکار کر دیں کہ کرامت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ. حضور علیہ السلام کے بعد سے صحابہ کرام میں پھر اولیاء اعظام جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ پاک ان سے خلاف عادت کچھ نہ کچھ اللہ کرواتا ہے, بندے کا دعویٰ نہیں ہے. معجزہ نبی کو دکھانا لازم ہوتا ہے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے. ہاتھ سے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا مذاق. ساری زندگی وہ جو ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا, ایک دن نیچے چھوڑا, اس سے اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ساری زندگی تو میں تو ہاتھ میں اژدہا لے کے گھوم رہا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے, اس کو معجزہ بولتے ہیں. نبی کے علاوہ کسی کو معجزہ نہیں ملتا. نبی کے علاوہ اگر کسی کی نیکی بزرگی پر اللہ پاک کوئی کرامت دکھا دے تو وہ کرامت کہلاتی ہے. کرامت معجزے سے بہت نچلے درجے کی ہوتی ہے. معجزے کو دکھانا واجب ہوتا ہے, کرامت کو چھپانا واجب ہوتا ہے. یہ فرق ہے. معجزے کا اظہار بوقت ضرورت واجب ہوتا ہے,
اور کرامت بہر صورت چھپائی جاتی ہے۔ ہمارے نانا جی نے اس حوالے سے ہمیں بڑا سمجھایا۔ اب ایک مذاق سن، ایک صاحب نے اپنا پیر بنایا ہوا تھا، اور پیر 2 نمبر تھا، چالی تھا۔ تو وہ باتیں شاتیں کرتا، یہ گھر میں آ کر بولتا بیگم آج پیر صاحب نے یہ کیا وہ کیا۔ بیگم بولتی مجھے تمہارے پیر پر ذرہ برابر نہ تیرے پر یقین ہے نہ تیرے پیر پر یقین، دونوں فراڈی ہو تم لوگ۔ ایک دن اس نے اس کی بیگم نے سبق سکھانا چاہا کہ یار میں اپنے شوہر کو کیسے سمجھاؤں، صحیح ہے؟ تو بیگم نے کہا میاں سے پیر صاحب کی دعوت کرتے ہیں، آپ اس جمعرات کو پیر صاحب کو لے کے آؤ گھر۔ تو میاں نے پتہ ہے کیا کہا؟ دیکھا مان گئی نا، یہ میرے پیر صاحب کی کرامت ہے۔ مخالف بھی ان کا معتقد ہو گیا، مخالف بھی ان کا عقیدت مند ہو گیا۔ انہوں نے کہا پتر تو بلا تو صحیح نا یار، خیر ہو گیا حضرت آپ کی دعوت ہے یہ وہ لیٹ آئے۔ کیا ہوا؟ لیٹ آئے۔ تو یہ جو تھا ان سے عقیدت رکھنے والے نے کہا حضرت کیا ہوا لیٹ آ گئے؟ کہتے ہو اوپر کے معاملات بہت پھنسے ہوئے تھے، وہ حل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ زمینی نہیں، آسمانی معاملات، تھوڑے معاملات ڈسٹرب چل رہے تھے، وہ حل کرنے میں لگا ہوا تھا، لیٹ ہو گیا نا۔ اب بیگم نے اپنا کام کیا، کھانا رکھا، بڑا سا تھال رکھا، تھال میں سفید چاول صرف، صحیح ہے، وہ جا کے رکھے۔ اب پیر صاحب نے دیکھا یار یہ تو صرف چاولوں کا سیلاب ہے اور تو مال شال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ اب اوپر کے معاملات بھول گئے، یار یہ تو بالکل اس میں کچھ کیا بولتے ہیں اس کو، دانا بوٹی گلاب جامن چمچم کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو اب وہ اوپر کے معاملات بول کر مرید سے کہتے ہیں کوئی بوٹی شوٹی نظر نہیں آ رہی اس میں، کیسی دعوت ہے، کوئی بوٹی شوٹی نظر نہیں آ رہی۔ پیچھے پردے کے پیچھے بیگم کھڑی تھی ڈنڈا لے کے، جیسے ہی اس نے یہ کہا نا کوئی بوٹی شوٹی نظر نہیں آ رہی، اس نے پیچھے مارا گدی پہ ڈنڈا، اور پیر صاحب وہ بے ہوش ہو گیا۔ پیر صاحب، اب وہ جو مرید تھا اس نے بیگم اللہ تیرا بھلا کرے تو نے میرے پیر کو پار لگا دیا، پھڑکا دیا۔ اس نے کہا میں تمہیں کہتی تھی یہ فراڈی ہے، جھوٹا ہے، چاولوں میں ہاتھ مار۔ مرید نے ہاتھ مارا تو نیچے بوٹیاں ہی بوٹیاں ہیں جو بیگم نے چھپائی ہوئی تھی۔ چاول کی تہ سے نیچے اس کو نظر نہیں آ رہا، یہ آسمانی معاملات کہاں سے حل کرتا ہے؟ چاول کی ایک سنگل تہ سے نیچے اس کو نظر نہیں آ رہا، سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور بولتے بوٹی شوٹی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ اوپر کے معاملات کہاں سے؟ میں تجھے کہہ رہی ہوں اس سے جان چھوڑا۔ بات سمجھ آئی؟ بعض اوقات پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑ جاتا۔ اب ایک سنجیدہ واقعہ، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی، نام یاد رہے گا؟ ابو مسلم خولانی یمن کے باشندے تھے، حضور علیہ السلام پر غائبانہ ایمان لائے، دیکھا نہیں حضور کو، غائبانہ ایمان لائے۔ یمن کا بادشاہ جس علاقے کا تھا وہ مشرک تھا، اس نے ان کو دمکایا بھائی یہ آپ جس پر ایمان لائے اور دین سے پھر جاؤ ورنہ میں آپ کو جلتے ہوئے تیل کی بڑی کڑائی میں ڈالوں گا۔ اس نے کہا پرواہ نہیں ہے، ڈال دو۔ جب یہ ڈرانے دمکانے سے باز نہیں آئے تو آگ جلائی اور آگ جلا کے ان کو زندہ آگ میں ڈال دیا، صحیح ہے؟ زندہ آگ میں ڈالا، وہ سب اس امید پہ تھے کہ اب یہ چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن جب آگ بجھ کے ختم ہوئی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح صحیح سالم تھا اندر۔ اب جب یہ صحیح سالم نکلے نا تو وہاں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بہت بڑا مجمع ایمان لے آیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور ان سب نے مشورہ کیا بھائی یہ بندہ اب آپ کی بادشاہت کے لیے بہت خطرناک ہے، اس کو موت نہیں آ رہی، اس کو جلا وطن کرو، مائیگریٹ۔ انہوں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، اجازت دو۔ سر پٹ گھوڑا دوڑایا اور سیدھا مدینہ منورہ مسجد نبوی۔ آگے پتہ چلا حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، ایک پلر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔
جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا. حضرت عمر، اچھا یہ جماعت کا ٹائم نہیں تھا، 2 نمازوں کے درمیان کا وقت. تو وہاں مسجد نبی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے دیکھا یہ بندہ اجنبی ہے، تو وہ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے، اس کو دیکھنے لگے. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا آپ یمن سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا یمن والوں نے ہمارے ایک بندے کو جلایا تھا لیکن وہ اللہ نے اس کو زندہ بچا دیا، آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اس کو جانتا ہوں. اب ان 3-4 باتوں سے حضرت عمر نے ان کو واسطہ دیا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا آپ ہی تو وہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں ہی وہ ہوں. حضرت عمر آگے بڑھے، پیشانی پر پیار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے امت محمدیہ میں مجھے وہ بندہ دکھایا جس پر تو نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا. فوراً سے گئے ابوبکر صدیق کو لائے، کہا یہ دیکھو ان کے بارے میں ہمیں کہیں نہ کہیں سے اشارہ ملا ہوا تھا، ہماری زندگی میں ملاقات ہو رہی ہے ان سے. اس طرح میرے بزرگوں، معزز مرد و خواتین سب کے سب، اس میں قرآن مجید میں بڑی نشانیاں ہیں. نیکی اگر ہم کریں گے، نماز کے ہم پابند ہوں گے، اس کا فائدہ ہمارے لیے. رزق اللہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے. ہاں ایفرٹس، کوشش، سٹرگل ہم نے کرنی ہوگی، اللہ پاک اس کا بہترین فروٹ عطا فرمائے. گھر میں سختی کے ساتھ چیزوں کو خراب نہیں کرنا ہے، بلکہ پیار محبت کے ساتھ سارے گھر والوں کو، خواتین کو بھی، بچوں کو بھی پیار محبت سے نیکی کی طرف لانے کی کوشش کر دیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.